روا هذا الحدیث عن روح بن القاسم عن ابی جعفر الخطمی عن ابی امامہ بن سہل عن عثمان بن حنیف. پھر ایک اور سند عن طریق ہشام عن ابی جعفر عن سہل بن حنیف. اس طرح حماد کے طریق سے، شعبہ کے طریق سے اور دیگر الگ الگ طریق سے امام نسائی الگ لائے، امام بخاری الگ لائے تاریخ کبیر میں، ترمذی الگ لائے، امام احمد الگ طریق سے لائے، ابن ماجہ الگ طریق سے لائے، عبد بن حمید الگ طریق سے لائے. پھر کے طریق سے الگ حدیث آئی ہے ان روح بن القاسم ان ابن المنقدر ان جابر. پھر ثم ذاکر الحدیث. پھر امام طبرانی الگ سے لائے. خلاصہ یہ کہ ابھی اس وقت 9 الگ الگ طرق اور الگ الگ سندوں کے ساتھ الگ الگ ائمہ حدیث کی کتب کی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اس حدیث کی اتنی کثیر اسانید ہیں، اتنے طرق ہیں، اور اس کی صحت پر کل ائمہ حدیث کا اجماع ہے، کسی نے نقد و جرح نہیں کی. اور اتنی کثیر تعداد میں ائمہ حدیث نے اس حدیث کو صلاۃ الحاجہ اور صلاۃ الدعاء کے باب میں روایت کر کے اپنا مذہب ثابت کر دیا ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام علماء جب اس حدیث کو صلاۃ الحاجہ کے تحت لا رہے ہیں تو یہ صحابہ کرام کا دور تو نہیں تھا. یہ بات بڑی عام ہے. آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری کا زمانہ تو نہیں تھا، وہ تو اب روایت کر رہے ہیں اور عنوان صلاۃ الحاجہ کا قائم کر کے اس حدیث کو لا رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے سینکڑوں برس بعد تک ہر امام حدیث کا یہ بلا اختلاف عقیدہ رہا کہ جب حاجت پیش آئے تو حضور کے توسل اور استغاثہ کے ساتھ دعا کی جائے. اور پھر اس کو علامہ شوکانی نے اپنی کتاب تحفۃ الذاکرین میں بیان کیا. علامہ عبد الغنی انجاح الحاجہ میں، یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا خاندان، وہ اس کی شرح پوری تائید و تصریح کے ساتھ لا رہے ہیں. اور پھر علامہ شوکانی جو علامہ ابن تیمیہ کے مشرب و مسلک سے معروف ہیں، وہ اپنی کتاب تحفۃ الذاکرین میں پورا قول لائے ہیں. اور علامہ شوکانی کا پورا 1.5 صفحے پر مشتمل قول، اس کو سلفی اور اہل الحدیث مکتب فکر کے بہت بڑے نامور ہندوستان کے عالم علامہ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المبارک پوری ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوزی میں وہ علامہ شوکانی کے پورے کلام کو نقل کرتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ شوکانی تک اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک اور شاہ عبد الغنی محدث دہلوی تک اور اس طرح علی ذی القیاس متقدمین سے لے کر متاخرین تک پوری 1200 سال کی جو تاریخ علم ہے، اس میں ائمہ حدیث اس حدیث توسل اور حدیث استغاثہ کے معنی پر، مفہوم پر، اس کے اطلاق اور استعمال پر اجماع رکھتے رہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وہ حدیث جس سے معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے توسل کرنے پر اختلاف کرنا اجماع امت کے خلاف ہے، سنت رسول کے خلاف ہے، 1200 سال کے ائمہ حدیث کے مذہب اور عقیدہ کے خلاف. اب یہ بحث ختم ہو گئی کہ حضور کے وصال کے بعد توسل کرنا جائز ہے یا نہیں، یہ بحث نہ رہی. میں اس پر بھی آ رہا ہوں آگے، اس لیے کہ یہ پہلا واقعہ تو پیش آیا، پہلا واقعہ جو میں نے کوٹ کیا یہ تو پیش آیا آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری میں کہ اس نے دعائے توسل اور دعائے استغاثہ کی اور پلٹ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا. عثمان بن حنیف کہتے ہیں ہم ابھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہی تھے، پلٹ کر آیا تو بینا ہو چکا تھا. اس کو امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کی اور امام طبرانی نے بھی. مگر پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا. اب جو اگلی بات ہے کہ حضور کے بھی اگر کوئی یہ مغالطے میں مبتلا ہو کر خیال کرے کہ یہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں تھا، یہاں اس بات کا بھی رد ہو گیا. یہ خیال کہ اعمال صالحہ سے ہی توسل ہو سکتا ہے
اور کسی کی ذات سے توسل جائز نہیں، جس کا میں نے کل ذکر کیا. یہ وہم باطل ہے، یہ گمان باطل ہے، یہ صریح احادیث سریہ کی خلاف ورزی ہے، اور ائمہ حدیث، ائمہ فقہ اور ائمہ عقائد کے اجماع کے خلاف ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ سنیے. آقا علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف ہے یہ کہنا کہ ہاں اعمال صالحہ سے تو توسل جائز ہے، مگر ذات نبوی یا ذات اولیاء و صالحین سے، ان کی ذوات مقدسہ سے توسل جائز نہیں، اعمال صالحہ سے جائز ہے. یہ کہہ کر آپ نے گویا حضور کی حدیث کو رد کر دیا معاذ اللہ، اور 1300 سال کے پورے مسلسل اجماع کو رد کر دیا. اس حدیث میں بولیے عمل صالح سے توسل کہاں ہو رہا ہے؟ اگر عمل صالح سے ہی توسل پر اکتفا کرنا ہوتا تو آقا علیہ السلام فقط یہ فرماتے کہ گھر جا، وضو کر، 2 نفل پڑھ، اور 2 نفل پڑھ کے اپنی حاجت اللہ کے حضور پیش کر. اگر نماز سے توسل ہونا ہوتا، نماز سے، تو فقط 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا کرنے اور اللہ کے حضور حاجت پیش کرنے پر اکتفا کیا جاتا. آقا علیہ السلام نے فقط نماز پر اکتفا نہیں کیا، اور نماز اور نوافل سے توسل کرنے کی بات نہیں کی. ادب سکھایا کہ نفل پڑھ، اور جو توسل سکھایا وہ الکلمات یہ ہے، وہ توسل نماز سے نہیں ہے، وہ توسل عمل صالح اور نماز سے نہیں ہے. میری بات سمجھیں، توسل ذات مصطفیٰ سے سکھایا جا رہا ہے. اب اس عقیدے کی بنیاد کہاں رہی؟ وہ خود حضور کی تعلیم کے خلاف ہو گیا وہ عقیدہ کہ ذات نبی سے توسل نہیں، صرف عمل صالح سے ہے. آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں 2 نفل پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کرنا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبی سیدنا محمد، اور پھر کہنا یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی قضاء حاجتی ہذہ. پھر توسل میری ذات سے کرنا. اب آپ پوری دعا میں آپ دیکھیے دعا کے کلمات میں نماز کا ذکر ہی نہیں ہے. دعا کے کلمات میں نماز سے توسل کرنے کا ذکر ہی نہیں ہے. وہ تو ادب سکھایا کہ نماز پڑھ کر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھ کے یہ دعا کرنا، اور جب ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا تو دعا میں کسی عمل صالح سے توسل کرنے کی بات نہیں کی. آقا نے فرمایا میری ذات سے توسل کر، اور جب تم میری ذات سے توسل کر چکے پھر مجھے پکار کر استغاثہ پیش کر. پہلے اللہ سے عرض کر کہ میں تاجدار کائنات کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں آیا ہوں. جب یہ کہہ لے پھر مجھے پکار اور مجھے کہے یا رسول اللہ آپ کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں آیا ہوں، مجھے بینائی آپ لے کے دیجئے. یہ ہے حدیث کا کلمہ. اس حدیث نبوی نے، اس حدیث صحیح نے جس کی صحت پر مہر تصدیق علامہ ابن تیمیہ تک نے ثبت کر دی، اور 1200 سال کی تاریخ علم الحدیث کے ہر امام حدیث نے اس کو صحیح کہا. اور یہ حدیث پھر خبر واحد نہیں ہے، یہ کثیر طرق کے ساتھ وارد ہوئی. 9 طرق میں نے ابھی پڑھ کے بتا دیا. اب مجھے بتائیے کہ اس میں جو توسل ہو رہا ہے، ان کلمات توسل میں، دعا میں، اگر اعمال صالحہ سے ہی صرف توسل ہوتا اور ذات نبوی سے نہ ہوتا تو پھر یوں دعا سکھاتے کہ عرض کرنا باری تعالیٰ میں نے تیرے حضور جو سجدہ کیا، 2 نفل پڑھے، اس نماز کے وسیلے سے مجھے بینائی دے. چاہیے تھا کہ کہتے نماز کے وسیلے سے، تیرے حضور نفل کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں. تو آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی مگر نماز کو وسیلے کے طور پہ آگے پیش نہیں کیا. وسیلے کا جب وقت آیا تو کہنا اتوجہ
اتوجہ الیک بنبیک محمد، میں ذات محمد کے وسیلے سے تیرے پاس آیا ہوں باری تعالیٰ، اور متوجہ ہوا ہوں، اور پھر مجھے پکار کے کہنا یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی قضاء حاجتی ہذہ، بنیادی قاعدہ آپ سمجھ گئے۔ لہذا ایسا گمان کرنا حدیث صحیح، حکم رسول اور امر صحابہ کی خلاف ورزی ہوگی۔ اعمال کا وسیلہ اپنی جگہ حق ہے، وہ اور حدیث ہیں، بخاری شریف میں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، مگر سوال یہ سمجھانا ہے کہ جہاں اعمال صالحہ کا وسیلہ حق ہے وہاں ان سے بڑھ کر ذات مصطفیٰ کا وسیلہ حق ہے۔ اور وجہ کیا؟ وجہ سمجھ لیں، ایک اصولی بات سمجھا دوں، ہم امت محمدی کے لیے اعمال صالحہ کیا ہیں؟ وہ عمل جو اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل میں صادر ہو اور رسول کی سنت کے مطابق صادر ہو۔ ارے جو عمل صالح، یہ بات امپورٹنٹ ہے، جو عمل صالح بن رہا ہے وہ خود وسیلہ مصطفیٰ سے عمل صالح بن رہا ہے۔ ایک عمل کو صالح کس نے بنایا؟ وہ عمل رد ہو جاتا اگر امر رسول نہ ہوتا، اگر امر رسول نہ ہوتا۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، اقیموا الصلاۃ، قرآن مجید میں جگہ جگہ حکم ہے نماز پڑھنے کا، نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں اور فجر کی پڑھ رہے ہیں اور 4 رکعتیں پڑھ دیں، 4 رکعتیں 2 سے بھی ڈبل پڑھ دیں، یہ عمل صالح مقبول ہوگا؟ بولیے کیوں نہیں؟ قرآن نے تو رکعتیں دی نہیں ہیں آپ کو، قرآن نے تو نہ 2 کہیں نہ 4 کہیں، نہ فجر کی، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، اللہ کی کا حکم آیا۔ اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو 2 سے بھی ڈبل زیادہ سجدے کر دیے، 4 رکعتیں پڑھ دی، 2 پڑھتے تو عمل صالح ہوتا، اب 4 پڑھی ڈبل عبادت کی تو عمل بدعت بن گیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس ایک عمل کو صالح کس نے بنایا اور بدعت کس نے بنایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں پڑھوں اس طرح پڑھو تو عمل صالح ہے، اور میرے طریقے سے ہٹ کے پڑھو تو بدعت ہے۔ تو ارے عمل صالح پر، عمل صالح کے وسیلہ ہونے کا اقرار کرنے والے کہ عمل صالح کا وسیلہ جائز ہے، نبی کی ذات کا جائز نہیں۔ میرا سوال یہاں ایک طالب علمانہ سوال وارد یہ ہوتا ہے کہ جس عمل صالح کا وسیلہ جائز ہے اس عمل کو صالح کس نے بنایا؟ وہ عمل خود بھی کسی کے وسیلے سے صالح بنا، خود بھی کسی کے وسیلے سے مقبول بنا۔ اگر اس عمل کو وسیلہ نہ ملے تو عمل ہو کر بھی نہ صالح ہے نہ مقبول ہے، تو وسیلہ سنت مصطفیٰ ہے۔ تو اگر عمل سنت مصطفیٰ کے وسیلے سے صالح اور مقبول بنتا ہے اور اس کا وسیلہ جائز ہوتا ہے، تو جس عمل کو خود مقبول بنانے میں جس کا وسیلہ ہے اس کا وسیلہ جائز نہیں۔ اس لیے ہر عمل جو صالح بنا امت کے لیے وہ سنت رسول کے ساتھ صالح بنا، سنت رسول کے وسیلے سے ہر عمل صالح ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیسی بات ہوگی کہ جس ذات کے وسیلے نے اعمال کو صالحہ کیا ان اعمال کا وسیلہ جائز ہو جائے، اور جو وسیلہ اعمال کو اٹھا کر توسل کے قابل بنانے والا ہے اس ذات کا اپنا وسیلہ نامقبول ہو جائے۔ اب آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بعد پھر یہی وسیلہ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اگلی حدیث سنیے۔ یہ پہلا واقعہ تو تھا آقا علیہ السلام کے ظاہری زمانے کا، اب حدیث میں آتا ہے، امام طبرانی روایت کرتے ہیں اور امام بہقی بھی روایت کرتے ہیں اور بہت سے ائمہ محدثین۔ پہلے میں آپ کو تخریج دے دوں، اب میں جو کوٹ کر رہا ہوں یہی حدیث، یہی دعائے توسل اور دعائے استغاثہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایک اگلا واقعہ پیش آیا ہے، اگلا واقعہ، اور
اب جو میں اگلی حدیث بیان کر رہا ہوں اسی ہی حدیث کی ایکسٹینشن ہے، اسی واقعہ